بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 کام کرنا گناہوں سے کفارہ ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جو گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ جڑے میں یعنی ٹھنڈے موسم میں پورا وضو کرنا، ٹھنڈے موسم میں سردیوں میں یعنی پورا وضو کرنا، پورے مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا، موسم سرما میں وضو کرنا، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس طرح کہ ظہر پڑھی اور عصر کا انتظار کیا، مغرب پڑھ کے گئے تو عشاء کا انتظار کیا، عشاء کا انتظار کرنا۔ جیسے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور دوسری نماز پڑھنے کا انتظار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی جب زیارت کی تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خواب کی کہانی سنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب کی زیارت کی تو فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں جو ملائے اعلیٰ عالم بالا میں جو باعث کر رہے ہیں، یہ کس عمل میں گفتگو کر رہے ہیں، کس عمل میں گفتگو کر رہے ہیں، فرشتے کس معاملے میں آپس میں بحث کر رہے تھے، تو ان کی گفتگو کس عنوان سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ اے مالک تو بہتر جانتا ہے، اے مالک تو بہتر جانتا ہے، تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنا دست قدرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے 2 کاندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی، ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی، اور میں نے ہر شے کو دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ اور پھر میرے رب نے کہا، اب بتاؤ۔ ظاہر ہے اس کا دست قدرت یعنی رب العزت کا دست قدرت میرے کاندھوں کے درمیان آ گیا تو ہر شے میرے سامنے آ گئی۔ تو میں نے عرض کی، یہ فرشتے کفرات اور درجات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ اور کفرات کیا ہیں؟ ایک آیت کا ترجمہ ہے، کفارہ کیا ہے اس کا ترجمہ سنیے۔ نماز کے بعد مسجدوں میں رک جانا، ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز پڑھنے کا انتظار کرنا، اس پر فرشتے ملائے اعلیٰ میں بیٹھ کر عالم اعلیٰ بالا میں یا کہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا عمل ہے میرے دوست، کتنا بڑا عمل ہے جس پر فرشتے بیٹھ کر آپس میں بحث کرتے ہیں۔ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے رک جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، 7 اشخاص ایسے ہیں جو قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان شخص کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس کا مسجد کے ساتھ اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جو مسجد کی حاضری اسے بہت پسند ہو، جس کو مسجد کی حاضری، مسجد میں بیٹھنا اس کو بہت پسند ہو،
اور دوسری آیت ایک آتی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جو فرض نماز کے لیے، فرض نمازوں کے لیے پیدل چل کر جانا، یعنی پیدل چل کر مسجد کی طرف آنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ طلب کی گئی ہے، آج میرے فرض یہ ہے کہ آج طلب کی گئی ہے کہ یار میرا گھر مسجد کے قریب ہو میاں ہو میرے ویورز، تم جتنے قدم چل کر مسجد میں آؤ گے اتنے ہی تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور اتنے ہی تمہارے درجات بلند ہوں گے، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ چل کر آنا گناہوں کا کفارہ ہے، یہ چل کر آنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک آیت کا پھر ترجمہ ہے مشکل صورتحال میں وضو کرنا، مشکل صورتحال میں وضو کرنا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی سردیوں میں مشکل ہوتا ہے وضو کرنا، پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ چلو ایک دفعہ بھی چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، کونیوں تک دھو لیے یا پاؤں دھو لیے تو وضو ہو ہی جائے گا۔ لیکن اگر سنت طریقے سے دھوئیں گے تو تین بار ہر اعضاء 3 بار دھونا ہے، اور یہ مشکل ہوگا، یہ مشکل کام ہے۔ ٹھنڈے پانی سے دھو کر وضو کرنا، تو یہ جو وضو ہو رہا ہے یہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے نا انسان، اللہ کے لیے وضو کر رہا ہے، تو اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اللہ کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ گناہ معاف، اس عمل سے اللہ پاک گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے، اور سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار نالی راجہ، اسی ویڈیو کے ساتھ اپنا میزبان نالی راجہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔